ہم دونوں کو وہاں دیکھ کر سمیرا نے تھوڑا سا نخرہ کیا، لیکن کالو کے کہنے پر وہ ہم دونوں کے لیے بھی مان گئی۔ کالو نے اسے تھوڑی سی پیسوں کی لالچ دی تھی، جسے دیکھ کر کے وہ ہم دونوں کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ اس نے ہماری شکل نہ ہی دیکھنا چاہی اور نہ ہی اسے ہماری شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ ہاں، اس نے ہماری جیب میں نوٹ ضرور دیکھے تھے جس میں ان کو دلچسپی تھی، اور پھر ہم لوگوں نے تینوں نے، میں نے، کالو نے اور شکیل نے، تینوں نے مل کر خوب سمیرا کے ساتھ انجوائے کی۔ اور انجوائے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس گھر میں سے سمیرا کو رخصت کیا، وہ چھپتی چھپاتی وہاں سے رخصت ہوئی، اور پھر اسی طرح ہم بھی ایک ایک کر کے اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ سمیرا چلی گئی اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا انجوائے کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ لیکن اب ہم لوگوں کو یہ چسکا لگ گیا، اور یہ چسکا اس قدر گہرا لگا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہم کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے۔ اگرچہ ہم نے سمیرا کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی ہم اس کو اپنی شکل دکھانے میں کوئی انٹرسٹ رکھتے تھے، لیکن سمیرا کو اس بات کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر کالو کے کوئی دو بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں تو شکیل اور میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اسے بھی پتہ تھا، لیکن وہ بولتی بہرحال نہیں تھی کہ تم مجھے اپنی شکل دکھاؤ، یا اس سے ہماری شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دوسرے تیسرے دن اب اسی قسم کی محفل سجنے لگی۔ کبھی سمیرا کو ہم لوگ جو ہے اس مکان میں بلا لیتے، اور کبھی سمیرا ہمیں کوئی نہ کوئی رکا یا پیغام بھیج کر کہتی کہ بھئی آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے وہاں پر لے چلو، میں تم لوگوں کے کام آؤں گی۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کا سراسر نقصان ہونے لگا۔ اب ہوا یہ کہ کالو جو کہ ایک گوالا تھا، اس نے اپنی دودھ کے پیسوں میں سے پیسے مارنے شروع کر دیے، گائے بھینس کے چارے میں سے پیسے چوری کرنے شروع کر دیے، جو کہ بہت جلد اس کے گھر والوں کی نظر میں بات آ جاتی۔ اسی طرح شکیل نے بھی، جو کہ اس کا باپ زمیندار تھا، تو اس نے بھی کچھ اسی قسم کی حرکتیں کر دیں۔ ادھر میں تھا، میری کریانے کی دکان تھی، اور میری دکان میں سے بھی جو مجھے منافع آتا وہ میں سمیرا پر لٹا دیتا، اور پھر میرے پاس اب وہ نظام نہیں رہا تھا۔ اگر میں اسی حساب میں چلتا رہتا تو بہت جلد میرا بھی دیوالا نکل جاتا۔ یعنی ہم تینوں کا ایک ہی رونا تھا، اور وہ یہ رونا تھا کہ ہم سمیرا کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم سمیرا کے پاس جاتے تھے تو تینوں ہی اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے تھے۔ وہ پیسے کم سے کم 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1500 یا 2000 روپے ہوتے تھے، جو کہ ہم جیسے ایک جو ہے کہ ہم بہت زیادہ کوئی کنگ تو نہیں تھے، اس لیے ہمارے لیے وہ بھی بہت تھے، اور ہمارے خرچے اخراجات سے وہ پیسے سمیرا کو جاتے تھے۔ سمیرا کی ہر دفعہ 5-6 ہزار روپے کی نہ کرتے دہاڑ لگ جاتی تھی، اور وہ دہاڑ لگا کے اپنے گھر کو لوٹ جاتی تھی۔ وہ اس بات کو بڑی خوشی سے ہمارے ساتھ کروا رہی تھی، اور اس کا معاملہ جو تھا وہ تو بہترین چل رہا تھا، اور وہ تو بے حد خوش تھی۔ وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن ہم لوگوں کو پیغام دیتی کہ آؤ بھی آ جاؤ، میں تیار ہوں، اور مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ بھی تیسرے چوتھے دن اس کو ساتھ لے کر کے وہیں اسی مکان پر چلے جاتے، اور اس کے ساتھ خوب جی بھر کر انجوائے کرتے، اور ہم انجوائے کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اب جو اصل پریشانی کی وجہ تھی وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ دکان میں جو منافع ہو رہا تھا وہ سارا اسی چکر میں خرچ ہو رہا تھا، اور اسی طرح کالو بھی پریشان تھا اور شکیل بھی پریشان تھا، کیونکہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کو کہیں نہ کہیں ٹھگی لگا رہے تھے، اور ان کے پیسوں سے پیسے لا کر کے سمیرا پر لٹا رہے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ سمیرا کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم سمیرا کو جھنڈی کرا دیتے، یا اس کو کہتے کہ بھئی جا کوئی اور راستہ ناپ، یا کسی اور کو دیکھ لے یا ڈھونڈ لے، اس قسم کی کوئی بھی بات ہم اگر سمیرا سے کرتے تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیچھے اور کیا چارہ کار رہ جاتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ بے حد پریشان تھے۔ پھر ایک دن مجھے اس پریشانی کا ایک حل مل ہی گیا۔ پھپھو کو تو میں واش روم میں غسل کرتے، نہاتے، پیشاب وغیرہ کرتے اکثر دیکھا ہی کرتا تھا، جو کہ اب میری عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور کبھی کبھی میں مدیحہ کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اس طریقے سے میرے ذہن میں ایک پلان آیا
کہ پھپھو میری اندھی ہے اور آج تک اس نے شادی نہیں کی، اندھی ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا رشتہ نہیں مانگتا۔ ابھی وہ 30-32 سال کی ہے اور دکھنے میں وہ بالکل جوان اور خوبصورت ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ایک 20-22 سال کی لڑکی سے زیادہ نہیں لگتی۔ اس کا جسم سڈول ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اس کی چھاتی، اس کے کوہلے، مجھے سب کچھ اس کا مطلب کہ اس وقت رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ تو ان باتوں کو سوچ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں کسی طریقے سے زرکا پھپھو کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ میرے ساتھ سیکس پر راضی ہو جائے اور وہ میری بات مان لے کہ وہ میرے ساتھ سیکس کرے، تو کم سے کم میں ان اب میرے پاس مطلب کہ وہ پیسے نہیں رہیں گے جو میں سمیرا پر لٹا سکوں، گھر کی بات گھر میں رہے گی اور میرا نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پھپھو اس بات پر راضی ہو جاتی ہے تو مجھے پھپھو کو کون سے پیسے دینے ہیں کہ جو پیسے دے کر کے میں پھپھو کے ساتھ یہ کام کروں گا۔ لیکن میرے لیے مشکل یہ تھا کہ میری پھپھو اندھی ضرور تھی لیکن پاگل یا بیوقوف نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی پاگل یا بیوقوف ہوتی تو میں تو روزانہ رات کو اس کی ٹانگیں اٹھا کر اس کے پاس چلا جاتا، لیکن اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اب اس کو راضی کیسے کروں، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مجھے خود دینے پر تیار ہو جائے، لیکن میں اب اس کی کیسے لے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ میرا نظام کیسے چل سکتا ہے، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس بات پر دماغ لڑانا شروع کر دیا اور پھر میرے ذہن میں ایک بہت ہی زیادہ شیطانی منصوبہ آ گیا، اور اس شیطانی منصوبے کو میں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری اس پر سوچ بچار کرنی شروع کر دی۔ میری سوچ بچار جیسے جیسے گہری ہوتی جا رہی تھی، مجھے اس منصوبے میں کامیابی کی امید نظر آتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنے اس منصوبے کو اپنے دماغ میں پالنا شروع کر دیا، لیکن اس منصوبے میں ایک بات جو تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس منصوبے کے لیے مجھے کچھ ساتھیوں کی ضرورت تھی، یعنی میں کم سے کم 2 یا 3 لوگوں کے مدد کے بغیر یہ منصوبہ سر انجام نہیں دے سکتا تھا، اور سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ 2 یا 3 لوگ جن کو میں اس منصوبے میں اپنا حصے دار بناؤں گا، جو میرے ساتھ میرے اس شیطانی منصوبے میں شامل ہوں گے، کل کو وہ بھی اس چیز کے رازدار ہوں گے کہ میں اور میری اندھی پھپھو ہمارے درمیان کیا تعلق ہے اور ہم دونوں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں تھوڑا پریشان تھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور کیسے جو ہے وہ میں اپنے معاملات کو پورا کر سکتا ہوں۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے، اپنی اس تمام پریشانی کو لے کر کے میں نے کافی دن گزار دیے، میں کسی بھی منصوبے کی تہہ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں منصوبہ تو بنا چکا تھا لیکن اب اس پر عمل درآمد جو تھا وہ مجھے مشکل ترین نظر آتا تھا۔ لہٰذا میں نے پھر بہت ہی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنے اس منصوبے میں شکیل اور کالو کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ واقعی شکیل اور کالو کی مدد کے بغیر یہ منصوبہ میں مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ شکیل اور کالو کو اگر میں یہ بات بتاتا کہ اگر ہم لوگ اندھی پھپھو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اب کیونکہ مجھے ان کے ساتھ پھپھو شیئر کرنی پڑے گی اور ہر حال میں شیئر کرنی پڑے گی، اگر یہ منصوبہ میں نے مکمل کرنا ہے تو پھر مجھے زرکا پھپھو کو شیئر کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں نے یہ منصوبہ اپنی ذات تک رکھنا ہے تو پھر یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس منصوبے میں ایک سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں نے کالو اور شکیل کی اپنی ہی دکان میں ایک میٹنگ بلوائی، اور پھر میں نے اس میٹنگ میں کالو اور شکیل سے کہا، جیسا کہ تم دوست جانتے ہو، ہم لوگ سمیرا کو پیسے دے دے کے تنگ آ گئے ہیں۔ سمیرا پیسے لیتی ہے اور کام کروا کے نکل جاتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس سے ہم تینوں ہی ڈیمیج ہو رہے ہیں۔
میری دکان میں سے جو منافع آتا ہے وہ سمیرا لے جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہی پوزیشن رہی تو میں دکان کا سودا سارا بیچ کر کنگال ہو جاؤں گا۔ کالو تم ہو تو تمہارا یہ سسٹم ہے کہ تم اپنے دودھ میں سے پیسے چوری کرنے لگے ہو، چارے میں سے پیسے چوری کرنے لگے ہو، اس کے علاوہ تم نے اور کئی نوسر بازیاں شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح شکیل ہے تو وہ بھی اپنے باپ کے غلے میں سے 100 19 20 کر کے نظام چلا رہا ہے۔ بہرحال ہم سمیرا کو لے کر کے تینوں ہی پریشان ہیں، کیونکہ ہر 3-4 دن بعد اس کو 5-6 ہزار روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں، جس کے لیے کہ ہم اتنی رقم اس کو دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ایک دفعہ اس کو 500 روپے دے کر بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی صورت میں نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس نے وہ پیسے تو ہم سے لے لیے تھے، لیکن اس نے ایک ہفتے تک ہم لوگوں کو منہ نہیں لگایا تھا۔ ہم لوگ اسے بلاتے رہے تھے، اس کی منتیں کرتے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ پھر جب اس نے اپنا پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ میں کم سے کم 1.5 سے 2 ہزار روپے لوں گی، تب آؤں گی۔ تو اس نے پچھلی کسر ہم لوگوں سے نکالی تھی۔ اسی طرح اب ہر مرتبہ ہم 2 یا 3 دن بعد اسے 1000 1.5 ہزار روپے کر کے دیتے ہیں، جو کہ ہماری بچت سے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو یہاں بلانے کا اور اس میٹنگ کا ایک خاص مقصد ہے، لیکن تم لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ میٹنگ اور یہ مقصد ہم تینوں کے بیچ میں رہے گا۔ ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یاد رکھو کہ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی چوتھے کو پتہ نہیں چلے گی، اور ہم تینوں ہی اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے، اگر اس پر عمل کر سکتے ہوئے تو کریں گے، اور اگر نہیں کر سکتے ہوئے تو اپنے اپنے سینوں میں دفن کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہماری اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب شکیل اور کالو نے کہا کہ بھئی اتنی لمبی تفصیل مت بیان کرو، ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، بات یہ ہے کہ لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے، اب لڑکی کے ساتھ چیزیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ سمیرا نہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو تو اس نے کہا بھائی اور لڑکی اگر کہیں سے لائیں گے تو اس کو بھی تو پیسے دینے پڑیں گے۔ چلو سمیرا تو پھر 1000 2 ہزار لے کے مان جاتی ہے، جو دوسری لڑکی لائیں گے ہو سکتا ہے وہ ہم سے اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ رکھے، اور پھر سوال یہ ہے کہ اور لڑکی لائیں گے کہاں سے۔ تو میں نے کہا دوستو، اگر کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ مفت میں لڑکی مل جائے، جس کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے، اور پھر ساری زندگی مزے ہی مزے، تو کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا یار نیکی اور پوچھ پوچھ، مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دونوں ہی اس بات کو اشتیاق سے جاننا چاہتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے کہ جو بات میں تم لوگوں سے کرنے لگا ہوں، اس بات کو تم لوگوں نے اپنے اندر رکھنا ہے۔ اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے ہماری عزت پر کوئی حرف آئے اور ہماری نیک نامی جو ہے وہ گاؤں میں کسی کے آگے مشکوک ہو، یا ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی طور پر پھنس جائیں۔ کالو نے کہا یار اتنی لمبی چوڑی باتیں مت کرو، مقصد کی بات پر آؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ میرے گھر میں بھی ایک لڑکی ہے، میری اندھی پھپھو زرکا۔ دونوں نے چونک کر یوں میری طرف دیکھا جیسے کہ ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ اندھی پھپھو زرکا، ہم تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ تو ہماری بھی آنٹی ہیں، تو تم کیا کہہ رہے ہو اس بارے میں؟ جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہو، ہمیں کھل کر سمجھاؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں جیسا کہ پتہ ہے کہ پھپھو اندھی ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ جوان ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو سمیرا کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، تو وہ سمیرا سے کہیں زیادہ خوبصورت، سڈول اور اچھے جسم کی مالک ہے۔ میں نے ایک پلان بنایا ہے، اگر اس پلان پر عمل کریں تو زرکا پھپھو اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ
وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی جو ہم سمیرا کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر زرکا پھپھو ہم تینوں کے ساتھ یہ چیز کرے گی تو یہ ہم تینوں کو ساری زندگی ایک دوسرے کا راز رکھنا ہوگا۔ میں، کالو اور شکیل یعنی تم دونوں، ہم تینوں اس بات کو راز میں رکھیں گے، اور زرکا پھپھو جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور زرکا پھپھو کے بارے میں جو بھی بات ہوگی وہ ہم تینوں کے درمیان میں رہے گی۔ اب کالو نے کہا کہ تو جو بات کر رہا ہے میں تیری بات کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، یعنی تیرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیرا سے جان چھڑانے کے لیے اور پھر اس کو پیسے وغیرہ نہ دینے پڑیں، ہم زرکا پھپھو کو کسی طریقے سے اپنے نیچے لے آئیں، اس کو پھنسا لیں۔ لیکن سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ زرکا تیری پھپھو ہے، اور تو اس پھپھو کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ تو یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب دوسری بات جو اس میں سب سے زیادہ بڑی گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ چلو اگر ہم لوگ اس حد تک چلے بھی جائیں کہ زرکا پھپھو کو اس بات پر آمادہ کریں، تو تیرے ذہن میں کیا پلان ہے کہ کیا زرکا پھپھو آرام سے اپنا آپ ہمارے حوالے کر دیں گی اور عوام وہ ہماری ہر بات مان جائیں گی؟ تو میں نے کہا نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہمیں ایک پروگرام بنانا پڑے گا، ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کیا پروگرام ہے؟ اب میں نے ان کو اپنا منصوبہ سمجھانا شروع کر دیا۔ منصوبہ سن کر انہوں نے کہا یار بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے، ایسا بالکل ہو بھی سکتا ہے، ہم لوگ ایسا کر بھی سکتے ہیں، لیکن یار مجھے نا پھر یہ سوچ سوچ کر حیرت آتی ہے کہ یار ہم یہ سب کچھ زرکا پھپھو کے ساتھ کریں گے اور زرکا پھپھو جو ہے وہ ہم سے یہ سب کچھ کروائے گی۔ تو میں نے کہا دیکھو دوستو، بات یہ ہے ایسے تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے پیسے کے لحاظ سے بھی، اور کیا پتہ کب سمیرا پھٹ پڑے یا کسی کو بتا دے تو ہم لوگوں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ لیکن زرکا پھپھو والا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اندھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا گھر سے باہر نہیں نکلتی، کہیں آتی جاتی نہیں۔ اگر ہم تینوں کی سیٹنگ اس کے ساتھ ہو گئی تو ہم لوگوں کے مزے ہی مزے ہوں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے تینوں کے۔ تو اب کالو اور شکیل نے کہا بھئی ہمارے وارے نیارے کہاں ہوں گے، وارے نیارے تو تمہارے ہوں گے، ہم تو بس یہ ہے کہ وقتی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ وقتی فائدہ جب اٹھا سکو گے تو میں تمہیں دائمی فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، جس سے تم ہمیشہ زرکا پھپھو کو استعمال کر سکو گے۔ ہمارا منصوبہ ہم لوگوں نے بیان کر دیا تھا۔ میرا منصوبہ سن کر کے کالو اور شکیل نے تھوڑی سی پش و پیش کی اور پھر انہوں نے میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ لہٰذا ہم تینوں نے متفقہ فیصلے سے اس منصوبے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ 2 دن گزر گئے اور 2 دن بعد ہی میں نے اپنے اس منصوبے کو سر انجام دینا تھا۔ میں نے کچھ سامان لینے کے لیے شہر جانا تھا اور میں نے زرکا پھپھو سے کہا کہ زرکا پھپھو ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ سامان لینے کے لیے شہر چلو، سارا دن آپ گھر میں بیٹھ کے یہاں پر کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی نہیں میں اکیلی کہاں ہوتی ہوں، مدیحہ آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ میرا دل لگا رہتا ہے، میرے کام میں مدد کراتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا باہر گھومیں پھریں گی تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ تو میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، اور وہاں سے سامان جو ہے وہ میں گاؤں کے لیے بلٹی کروا دیتا ہوں، اور یہاں پر سامان جو ہے وہ میرا لوڈ ہو کے آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو صرف شہر جانا ہے اور وہاں سے بلٹی کروا کے سامان خریدیں گے، بلٹی کروائیں گے، گھومیں پھریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ تم اگر یہی کرنا چاہتے ہو، تم یہی چاہتے ہو کہ شہر چلوں اور میں تو تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس میں کیا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس سے پہلے بھی میں ان کو 3 سے 4 مرتبہ شہر لے کے گیا تھا، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ زیادہ تر تو وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں کبھی کبھی ان کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ شہر لے جاتا تھا، جہاں پر جا کے میں سامان خرید کر اس کو بلٹی کروا دیتا تھا گاؤں کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں باقاعدہ بلٹی کے لیے گاڑی آتی تھی جس سے ہم لوگ سامان وصول کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روز بھی میں نے ان کو اسی روٹین کے مطابق اپنے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور موٹر سائیکل کو لے کر کے میں شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کالو کا وہ جو مکان تھا وہ شہر جاتے ہوئے راستے میں ہی پڑتا تھا، یعنی کہ وہ راستہ بھی شہر کی جانب نکلتا تھا،
اور مجھے بھی اسی طرف سے ہی جانا تھا۔ وہ مکان کیونکہ ہمارے گاؤں سے کافی ہٹ کر بنا ہوا تھا، تو وہ قدرے ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی اور ویرانی ہی رہتی تھی، کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگوں نے ابھی مکان نہیں بنائے تھے، کچھ پلاٹنگ ہو چکی تھی اور لوگ وہاں پر ابھی مکان جو ہے وہ بنانے کے سوچ رہے تھے۔ لوگوں نے ابھی اس جگہ کو آباد نہیں کیا تھا، اکا دکا مکان تھے جو دور دور بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے کافی سارے مکان ایسے تھے جو ابھی زیر تعمیر تھے، اور کچھ مکان ایسے تھے کہ جو تعمیر ہو چکے تھے لیکن لوگوں نے وہاں پر آ کر رہنا پسند نہیں کیا تھا۔ ٹھیک جب میں اس مکان کے پاس پہنچا تو میں نے اپنی موٹر سائیکل کے خراب ہونے کا بہانہ کیا اور میں نے پھپھو کو اترنے کے لیے کہا۔ پھپھو میری وہاں سے اتر گئی۔ زرکا پھپھو جیسے ہی موٹر سائیکل سے اتری، میں موٹر سائیکل کو چیک کرنے کے بہانے وہاں پر بیٹھ گیا اور پھر میں نے کہا پھپھو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے تو لگتا ہے اس کا کوئی پلگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا، مجھے گاؤں تک جانا پڑے گا پلگ لانے کے لیے، اور اگر میں آگے نکلتا ہوں تو پھر مجھے یہاں سے شہر کافی دور پڑتا ہے اور میں پیدل شہر اتنی دور نہیں جا سکتا۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ یا تو پھر ایسا ہے کہ دونوں ہی واپس جانا پڑے گا، دونوں کو ہی، یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں موٹر سائیکل کے پاس رکیں اور میں گاؤں میں جا کے پلگ لے آتا ہوں۔ میں جلدی جلدی بھاگتا جاؤں گا، بھاگتا آ جاؤں گا اور موٹر سائیکل کا پلگ لے آؤں گا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں موٹر سائیکل سٹارٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کو کرنٹ نہیں آ رہی ہے۔ پیٹرول بھی ہے، باقی بھی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کرنٹ کا کچھ ایشو ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ نہیں آ رہی ہے۔ ابھی میں پھپھو کے ساتھ کھڑا یہی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں دو لڑکے جو کہ نقاب پوش تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں گنز اٹھا رکھی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کالو اور شکیل تھے، اور ان کے پاس جو گن تھیں وہ کھلونا رائفل تھیں، کھلونا پستول تھیں، وہ اصلی والی پستول یا رائفل نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں ہی وہاں پر آدم کے جو کہ میرا منصوبہ تھا اس منصوبے کے مطابق انہوں نے ایک گن میرے کن پٹی سے لگا دی اور ایک گن جو ہے انہوں نے زرکا پھپھو کی کن پٹی سے لگا دی۔ اب کالو جو کہ تھوڑی سی اپنی آواز بھی بدل لیتا تھا، اس نے اپنی آواز کو بھاری بناتے ہوئے ہم دونوں کو دھمکی دی کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ کالو کی آواز سن کر پھپھو سہم گئی اور میں بھی سہم گیا، بلکہ سہم کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں نے کالو اور شکیل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی، لیکن میں نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنے کردار میں رہو، اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کرو اور کسی قسم کی کوئی چول مت مارنا۔ اب زرکا پھپھو اور مجھے ان دونوں نے ایک طرف کھڑا کیا اور ہم دونوں کی تلاشی لینے لگے۔ زرکا پھپھو کے مطابق ہم دونوں گن پوائنٹ پر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے میرے کن پٹی پر سے کب سے وہ گن ہٹا لی تھی، اور اب ہم تینوں ہی مل کر زرکا پھپھو کا شغل بنا رہے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی زرکا پھپھو کی تلاشی لے رہا تھا، اسی طرح کالو اور شکیل بھی زرکا پھپھو کی تلاشی لے رہے تھے، لیکن ہم محسوس یہی کرا رہے تھے کہ دو لوگ جو ہیں وہ ہم دونوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اعلان ہوا کہ بھئی اس کے پاس، لڑکے کے پاس تو یہ کچھ پیسے ملے ہیں، باقی یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ان میں سے مسکرایا اور اس نے کہا کہ بھئی کون کہتا ہے کہ لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکی کے پاس تو لڑکے سے بھی زیادہ مال ہے۔ تو دوسرے نے اس کو آنکھ ماری، اس نے کہا کون سا مال ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ کیسا مال ہے جو لڑکی کے پاس ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اب زرکا پھپھو کو غلط ٹچ کرنا شروع کر دیا اور کہا یہ دیکھو یہ مال ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اسی اسنا میں زرکا پھپھو نے منت سماجی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کرو، تو جو تم لوگوں نے پیسے وغیرہ لینے تھے وہ ہم سے لے لیے ہیں، اب ہم لوگوں کو جانے دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ان لوگوں نے بدمعاشوں کے سے انداز میں کہا، پکے ڈھیٹ ڈاکوؤں کے انداز میں سے کہا ایسے ہی تجھے چھوڑ دیں، ایسے ہی جانے دیں، چل جانے من تو ہمیں خوش کرے گی تو پھر تمہیں جانے دیں گے، ورنہ اسے بھی اس لڑکے کو بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے، اور ادھر ویرانے میں تیری لاش پھینک کے چلے جائیں گے اور تم لوگوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سہم گئی، ڈر گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جو مرضی کر لو، لیکن ہم لوگوں کو چھوڑ دو، ہم لوگوں کو گولی مت مارو۔ وہ ہمیں نقلی گن پوائنٹ پر دونوں کو لے کر کے اس مکان میں داخل ہو گئے جس مکان کے نیچے تہہ خانے میں ہم سمیرا کے ساتھ انجوائے کیا کرتے تھے۔ اب میں، کالو
اور شکیل ہم تینوں اس تہخانے میں پہنچ گئے، اور پھر اس تہخانے میں پہنچ کر کے کالو اور شکیل نے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے میں اور کالو آگے ہوئے، اور ہم دونوں نے زرکا پھپھو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور شکیل کو منہ باندھ کر وہاں پر بٹھا دیا کہ شکیل اس وقت میرا کردار ادا کر رہا تھا۔ میں بول نہیں رہا تھا، اور ان کے مطابق شکیل اور کالو کے مطابق سے مجھے وہاں پر باندھ کر پھینک دیا گیا تھا، اور میری پھوپھو کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ صرف یہ تھا کہ شکیل ایک طرف سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس وقت میرا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو اس وقت میں اور کالو بری طرح سے جانور بنے ہوئے تھے، اور بری طرح سے زرکا پھپھو کو ادھیڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگا زرکا پھپھو کو کپڑوں سے آزاد کرنے میں، اور زرکا پھپھو جب کپڑوں سے آزاد ہوئی تو کالو تو اش اش کر اٹھا۔ ادھر میری حالت بھی زرکا پھپھو کے جسم کو دیکھ کر بہت بری ہو رہی تھی، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ زرکا پھپھو کا جسم تو میں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اتنے قریب سے ٹچ کرنا، اس کو چھیڑنا، اس کے ساتھ مستی کرنا، یہ ایسا کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اب زرکا پھپھو جو ہے وہ مزاحمت ختم کر چکی تھی، اور انہوں نے یعنی کالو نے اسے یہی دھمکی دی تھی کہ تمہارا جو بھتیجا ہے اس کو ہم نے باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے منہ پر ہم نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، تو اگر اس کو زندہ واپس لے کے جانا ہے تو ہماری بات مانتی چلی جا۔ میری جان بچانے کے لیے جو کہ جھوٹ موٹ کی پھنسی ہوئی تھی، زرکا پھپھو نے ہر وہ بات قبول کی جو کہ کالو نے کہی، اور پھر میں اور کالو مل کر کے زرکا پھپھو کے ساتھ خوب انجوائے کرتے رہے۔ ہم نے اس کے ساتھ خوب انجوائے کیا، اور پھر انجوائے کرنے کے بعد اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر اپنے اس بھتیجے کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے تو ہماری ایک شرط ہے۔ اب زرکا پھپھو نے کہا کہ اب کیا شرط ہے؟ جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ میں نے مان لیا، کر لیا۔ تو اس نے کہا نہیں، اب جو ہم تمہیں کہیں گے نا وہ تو اگر کرے گی نا تو ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو تم سے پیسے لوٹے ہیں نا، ہم تمہیں وہ پیسے بھی واپس کر دیں گے، اور تمہیں اور تمہارے بھتیجے کو بھی چھوڑ دیں گے، اور تم لوگ گھر واپس چلے جانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اب کالو نے کہا کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کا ہاتھ پاؤں ہم کھول دیتے ہیں، اس کی پٹی ہم اس کے چہرے سے ہٹا دیتے ہیں، تمہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ بھی سیکس کرنا ہوگا۔ یہی سب کچھ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ تمہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ بھی کرنا ہوگا۔ اب زرکا پھپھو کہنے لگی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کروں گی، اور تم لوگ جو مرضی کہو، چاہو تو ایک بار تم دونوں اور میرے ساتھ کر لو، لیکن میں اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ پھر ہم پیسے دیں گے اور نہ ہم لوگ تم لوگوں کو چھوڑیں گے، اور یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنے ایک اڈے پہ قید کیا ہوا ہے، ہم لوگ تمہیں یہاں سے آزاد کریں گے تو تم لوگ واپس جا سکو گے۔ خیر جی، زرکا پھپھو نے منت سماجت جاری رکھی، لیکن وہ دونوں تھے یعنی میں اور کالو تھے کہ ماننے میں نہیں آ رہے تھے۔ میں بار بار کالو کو، کیونکہ میں بول نہیں رہا تھا، میں کالو کو صرف اکسا رہا تھا کہ کالو ہی بولتا رہے، میں بار بار کالو کو ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ زرکا پھپھو کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ سیکس کرے۔ خیر جی، کہتے ہیں نا کہ جب جان پر بنی ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کرتا ہے، تو پھر ایسا ہوا کہ زرکا پھپھو نے حامی بھر لی۔ اب انہوں نے زرکا پھپھو کو، جو کہ ابھی برہنہ حالت میں کھڑی تھی یعنی کہ ننگی تھی، تو اس کو میں نے اور کالو نے شکیل کی طرف بڑھایا۔ اب شکیل کیونکہ وہ میری ہی قد کاٹھی کا نوجوان تھا، اس میں اور مجھ میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، تو اب شکیل آگے بڑھا اور اس کو ہم نے کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ اس نے میری اداکاری کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتار دیے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی پھپھو کی جانب یعنی میری پھپھو کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر اسی طرح پھپھو بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اب ہم نے پھپھو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور پھر اس کو بھی بولا کہ وہ بھی پھپھو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے،
اور وہ میرا کردار ادا کرتے ہوئے پھپھو زرکا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، اور پھر یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی اور اس حد تک بڑی کہ حد سے گزر گئی۔